تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس خانقاہوں کا مقصد دل کی نگرانی ہے. اپنے دلوں کی نگرانی بس اگر ہم نے کرنا سیکھ لی تو بس ہم کامیاب ہو گئے. اور اللہ نے پھر ہم سے کام آگے لینا ہے کہ جب اپنے دل کی نگرانی کا سلیقہ سیکھ گیا تو دوسروں کے دلوں کی نگرانی کرنا آسان ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ وہی دو چیزیں ہیں دل کی نگرانی میں، دو، کبر اور حسد. کبر اور حسد یہ دل کا جو ہے مرض اور فتنہ کبر اور حسد ہے. یہ دو چیزیں دل کے قریب نہیں آنی چاہیے، ایک کبر نہیں آنا چاہیے اور دوسرا حسد نہیں آنا چاہیے. کیونکہ حسد جو ہے یہ تقدیر پر فیصلہ ہے، تقدیر پر فیصلہ ہے اور تقدیر پر اعتراض ہے، تقدیر کے فیصلے پر اعتراض ہے. حسد کہ یا اللہ اس کو دے دی مجھے نہیں دی، ان کے انسان اس کا جل رہا ہے. بھئی جس ذات نے اس کو دے دیا آپ کو بھی دے سکتا، آپ اپنا ڈائریکٹ مانگ لینا، ٹھیک ہے نا. اب ابا اگر اماں ایک بیٹے کو کچھ دے دیتی ہے آپ بھائی سے لڑتے ہیں، آپ اماں کا دامن پکڑتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا، اماں تو مینو دیو، نہیں بیٹا ایک ہی مینو بھی دیو. آپ جھگڑا بھائی سے کرتے ہیں اماں سے کرتے ہیں، یہ کامن سینس ہے. تو کامن سے اگر کسی کو کمال ملا ہے تو آپ اس سے نہ جھگڑیں، آپ اللہ سے جھگڑیں، اللہ میاں مینو بھی دے. اماں کے خزانے میں تو پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو، اللہ کے خزانے میں کمی ہے نہیں ہے، وہ آپ کو بھی دے دے گا بھائی، بلکہ اللہ خوش ہوگا کہ دیکھو یہ منگتا بن کے ہاتھ پھیلا رہا ہے، چلو اس کو بھی دے دو. تو مطلب یہ حسد بھی ہونا یہ ویسے سینس کے خلاف بات ہے، کیونکہ جو ذات دے رہی ہے آپ اس کے ساتھ اس کو جا کے جھگڑا کریں کہ اس کو کیوں دی مجھے کیوں نہیں دی. اب اس کا کام ہے تو دسے گا کہ کیوں نہیں دی تھی، یہ بات. تو دوسرا یہ کبر، کبر جو ہے اس فیصلہ کرنے والے فیصل پر اعتراض ہے ڈائریکٹ، یعنی اللہ سے مقابلہ ہے کہ آپ جس بڑائی پہ پہنچے ہوئے ہیں تو گویا کہ ہم بھی مقابلے میں ہیں. تو ایک جگہ خود اللہ کے فیصلے پر اعتراض اور دوسرا خود اللہ کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ نے کہا یہ کبر جو ہے نا، کبر یہ میرا کمال ہے، کبر میرا وصف ہے، بڑائی میرا حصہ ہے. اگر کسی نے اس کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس کو عذاب دوں گا، تباہ کر دوں گا، اس کو گرا دوں گا، نیچا کر دوں گا. تو لہٰذا تکبر. اور یہی دو مرض آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر کہ ابلیس نے بھی اپنے دل کی نگرانی نہیں کی نا، یہ دونوں مرض اس سے ظاہر ہوئے. آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کبر کیا، اس کے حکم کو نہیں مانا. لہٰذا یہ دو مرض. تو دل کی نگرانی کا دائرہ بس دو صفات پر ہے، ان دو صفات سے باقی سارے رذائل نکلتے ہیں. لہٰذا حسد اور کبر ان دو کی نگرانی کریں کہ حسد نہ ہو، حسد نہ ہو. اور میرے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد یوسف دیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تقدیر کے فیصلے میں جو فیصلے ہو چکے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. جو مقدر اس کے لیے لکھ دیا وہ ہونا ہے، جو مقدر ہمارے لیے لکھ دیا وہ ہمیں ملنا ہے. ہم اس کے مقدر کو روک نہیں سکتے، وہ ہمارے مقدر کو روک نہیں سکتا. بس اپنی تقدیر پر کامل ایمان رکھ کے مطمئن رہے، دوسرے کی اس کو دیکھ کے، کمال کو دیکھ کے بے چین نہ ہو. اور مزے کی بات، ہم حسد کرتے دنیا کی چیزوں میں. شاہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جن قدر خلفاء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو تعجب ہوتا ہے. فرمایا کہ دیکھو ایک مچھر کا پر وہ اگر ٹوٹا پڑا ہو کسی ایک جگہ پہ، کسی نے اٹھا لیا ہو، آپ کو اس کے ساتھ کوئی حسد ہوتا ہے؟ رشک ہوتا کہ یار وہ مچھر دا پر یار یہ نے چک لیا ہے. ایک تو ہیرا پڑا ہو، ہیرا اٹھا لیا تو آپ کو یار یہ ہیرا اٹھا کے لے گیا ہے. ایک مچھر کا پر اٹھا کے اگر کوئی لے گیا، کسی کا مچھر کا پر ہے تو آپ کو اس سے حسد ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر کوئی حسد کرے گا تو آپ اس پہ ہنسے گے یار پاگل، اور مچھر دا پر ہے، مچھر کے پر پہ ہنس رہے ہو. فرمایا کہ جس بندے کو کوئی دنیا کی کوئی دولت و کمال ملا ہے وہ تو ایک معمولی حصہ ہے پورے کمالات کا. اللہ نے تو پوری دنیا کے بارے میں فرمایا ہے، یہ دنیا اپنے پوری زیب و آزائش اور کمالات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے. یعنی لنگڑے مچھر کے پر کے برابر اس پوری دنیا کی قیمت نہیں ہے. فرمایا آج کسی کو تھوڑی سی حاصل ہو جائے مان لو آپ حسد کرنے لگتے ہیں، اس کا مطلب آپ تو اس مچھر کے پر سے بھی بدتر چلے گئے. لہٰذا اس کو سمجھا کرو یہ مچھر کے پر کا معمولی حصہ ہے، اس پہ مجھے کیا حسد کرنا، خدا کے خزانے بہت ہیں. اور باقی میرا کام خدا کو پکارنا، خدا کے آگے منگتا بنے رہنا ہے. منگتے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہر وقت مانگتا ہے، منگتا بنے رہنا، یہ مجھے حکم ہے. بس
دل کی نگرانی کرنا میرا کام ہے، باقی کیا ثمرات اعمال ظاہر ہو گئے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔